ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں 7 ستمبر کے حوالے سے. دو حوالے ہیں، دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں. یوم ختم نبوت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور 7 ستمبر ہماری پاک فضائیہ کا دن بھی ہے. 1965 کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں دو معزز مہمان مزید میرے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابھی. اشرف سہیل صاحب گروپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ مشرق، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، ویری وارم ویلکم، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ حافظ عبدالحمید عامر صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. سر آپ سے ہم دوبارہ بھی گفتگو کریں گے. اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہیں. ان سے ہم آن لائن بات بھی کریں گے. جیسی ہمارا رابطہ ہوگا ہم گفتگو کریں گے ان سے. تھوڑی سی تمہید ہے 7 ستمبر کے حوالے سے. جب میں یوم فضائیہ کی بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی فضائی افواج نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جو کارنامے سر انجام دیے، یہ دن اسی کی یاد میں ہے. یوم فضائیہ یاد دلاتا ہے کہ جب بزدل بھارتی افواج نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا تو کس طرح ہمارے جانباز شاہینوں نے دشمن کے حملے کو پسپا کر کے وطن عزیز کی آن بان اور شان کو قائم رکھا. 1965 میں بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو پاکستانی شاہینوں نے دشمن کے غرور کو نیست و نابود کر دیا. اور اس میں دو بڑے اہم نام ہیں جس میں ایم عالم اور سرفراز رفیقی صاحب. ان کے اپنے کارنامے ہیں اور جتنے طیارے مار گرائے اور جو کامیابیاں حاصل کی اس دن کے حوالے سے بھی ہم یاد تازہ کریں گے. ابھی چلتے ہیں چودھری محمد یاسین ظفر صاحب کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں؟ بڑا اللہ کا فضل و احسان، دعائیں شکر الحمدللہ. سر چونکہ وقت کی قید رہتی ہے اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو میں نے کہا جلدی سے آپ سے پہلے بات کر لی جائے، پھر اشرف سہیل صاحب کی جانب بھی میں آؤں گا. سر فرمائیے گا 7 ستمبر جو ہوائی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دینی سرحدوں کی جو حفاظت ہے اس کے حوالے سے بھی نہایت اہم ہے، اور مختلف اوقات میں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے بھی جو کوششیں ہیں، ان دونوں کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور پیغام ٹی وی کا بے حد شکریہ. گزارش یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے. دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خالص توحید ہی انسان کے پاس بھی ہو تب بھی وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول اور خاتم النبیین ایمان نہیں لاتا. کیونکہ ہر پیغمبر اپنے حلقے میں اور اپنی قوم کے لیے وہ رہنما ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر کی ایک امت کہلاتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہودی کہلائی، اور حضرت عیسیٰ کی وہ مسیحی کہلائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ مسلمان کہلاتی. اور یہ مسلمان صرف اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آپ کا ایک دائرہ ہے، گویا کہ یہ مختلف دائرے ہیں جن میں سے ایک آپ کا دائرہ ہے. جو بھی مسلمان کہلانا چاہتا ہے اسے لازمی ہے کہ وہ اس دائرے میں آئے، اور دائرے میں آنے کے لیے ضروری ہے جہاں وہ توحید پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول اور خاتم النبیین وہ ایمان لائے. جو شخص خاتم النبیین کے عقیدے کو چھوڑے وہ از خود ہی اس دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہتا، وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے. جی. اور جو لوگ بھی اس طرح کے مرحلے سے گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی مختلف اوقات میں اس طرح کے دعوے کرنے والے جھوٹے پیغمبر بنے، دجال بنے، ان کے لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے، اس لیے کہ انہوں نے از خود ہی اپنا ایک نیا پیغمبر بنایا. تو وہ اس کی نسبت سے جو مرضی کہلائے لیکن مسلمان نہیں کہلا سکتے. ہمارے بر صغیر میں جو غلام احمد قادیانی نے جب یہ اعلان کیا ہے اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ خود اس دائرے سے نکل کر اس کے پیروکار بن گئے،
لہذا وہ قادیانی کہلا سکتے ہیں، غیر مسلم تو کہلا سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے تمام لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ختم نبوت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور اس عقیدے کا تحفظ بھی کرنا چاہیے جی اور اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو اس کا احساس بھی دلانا چاہیے کہ ہمارا مسلمان ہونا اور مسلمان کہلانا وہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر بھی ہم یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے 7 ستمبر یوم فضائیہ کے حوالے سے، جی وہ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات مسلمانوں کے ہاں ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم جہاں اپنی تیاری مکمل کرتے ہیں، اسلحہ بھی بناتے ہیں، افراد بھی تیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ ہمارا اللہ پر ہوتا ہے، اور ہم ایمانی جذبے سے لڑتے ہیں، شوق شہادت کے لیے لڑتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نہیں 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مسلمان قلت کے ساتھ اور بے سر و سامانی کے ساتھ رہے لیکن اللہ کی نصرت سے وہ فاتح رہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جی ایسا بھی موقع آیا کہ جب ان مجاہدین کو ایسے مرحلے میں وہ داخل ہو گئے جہاں انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت واقع ہو جائے گی، تو وہ یہ نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر کہ میں تو کامیاب ہو گیا، اور اللہ کی قسم کھاتے تھے، رب کعبہ کی قسم کھاتے تھے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ اس شہادت کے بعد ہمارا ایک ہی جی مقام ہے، ایک ہی منزل ہے، اور وہ جنت ہے۔ اور آپ کے علم ہے کہ پاکستان بھی سن 1965 میں جب یہ جنگ ہوئی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں، جہازوں کی لڑائی، میں اس وقت فیصل آباد میں تھا سن 65 میں، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ جہاز آتے اور جاتے، اور یہ سارے مارکے جو ہے نا وہ اس طرح سے ہم نے اپنے بچپن میں وہ دیکھے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے سر و سامیانی میں بھی ہمارے ان مجاہدین نے، ہماری افواج نے، ہمارے پائلٹوں نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہے کہ شاید تاریخ دوبارہ اس کو نہ دہرا سکے۔ جیسے ایم عالم کا تذکرہ اکثر کیا جاتا ہے جی کہ انہوں نے چند سیکنڈوں کے اندر ہندوستان کے 5 جہاز مار گرائے تھے، اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے شاید دوبارہ فضائیہ کی تاریخ میں نہ دہرائی جائے، اور یہ اس کے پیچھے یقیناً ایمانی قوت ہے اور شوق شہادت ہے، بے لیکن شک اللہ رب العزت نے کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ہم سب کو اس مرحلے پر اس بات کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اور وہ ایمان کی دولت سے اگر مالا مال ہے تو پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ بے شک۔ اچھا سر، 1974 جو ختم نبوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جو قانون سازی کے دوران ہم نے قومی جذبہ بھی دیکھا، ہم نے دیکھا کہ سب متحد ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ، وہ یادیں بھی کچھ شیئر کیجئے۔ دیکھیں میں 1974 میں یہاں فیصل آباد پڑھتا تھا، جی اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلا مرحلہ جو جہاں سے یہ تحریک اٹھی تھی وہ جی فیصل آباد ہی ہے، جی کیونکہ ربوہ میں ان طلبہ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جی اور وہ زخمی حالت میں فیصل آباد پہنچے تھے، اور پھر فیصل آباد کے علماء نے، یہاں کے تاجروں نے، یہاں کے وکلاء نے، یہاں کے اساتذہ نے، اور یہاں کی جو تمام مسلمان کمیونٹی ہے، انہوں نے اس بات کو اٹھایا تھا اور اس تحریک میں جان پیدا کر دی تھی، اور پھر یہ تحریک یہاں فیصل آباد سے نکل کر، اس وقت لائل پور تھا، یہاں سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل گئی، اور یہ لوگوں نے پھر یہ تقاضا کیا کہ یہ فیصلہ اب ہو کے رہے گا کہ یہ قادیانی کس گروہ میں شامل ہے۔ تو الحمدللہ وہ بڑی جدوجہد پھر علماء نے اور ہمارے پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے انہوں نے، اور اسی طرح باقی دانشوروں اور وکلاء نے، یعنی گویا کہ تمام طبقوں نے اس میں بڑی محنت کی۔ آخر کار پھر 1974 میں جبکہ یہ بھٹو کی دور حکومت تھا اور یہ کریڈٹ بہرحال ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پھر انہیں غیر مسلم قرار دے دیا، اور یہ سارا جذبہ ہم نے دیکھا۔ اس کے لیے بڑے بڑے جلسے بھی ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ ایک ہی سٹیج کے اوپر امت مسلمہ پاکستان میں اکٹھی ہو گئی، جس میں دیوبندی بھی تھے، جو اہل حدیث بھی تھے، بریلوی تھے، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی تھے، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ مسیحی لیڈران بھی ہمارے سٹیج پر آ جاتے تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ قادیانی جو ہے نا وہ مسیح موعود کا نام لیتے ہیں اور غلط لیتے ہیں، لہذا ان کی بھی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوتی تھی، ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کے قائدین بھی ان جلسوں میں آ کے باتیں کرتے تھے،
اور یہ جذبہ بڑا ایک خیر سگالی کا، وحدت کا، اتحاد کا ہم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سر یہ بھی فرمائے گا، آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، بھاگ دوڑ ہے، جلدی آگے نکلنے کی ہے، ہر چیز کو کرنے میں جلدی ہے، اور پھر لیٹسٹ ٹیکنیکس کو جاننے کی ضرورت رہتی ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان سوشل میڈیا اور میڈیا کی یلغار میں پھنس گیا ہے۔ ہمارے پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خاتم النبیین کا وفادار بنانے کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اپنی نئی نسل کو سمجھائیں، اپنے ہم عصر لوگوں کو سمجھائیں، ہم اپنے فیوچر کو سمجھائیں تاکہ وہ اس پہ پہرا دے سکیں؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے سے پہلے انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، جی اور بالکل ایک ایسی صورت میں جہاں لا علمی ہو، جہالت ہو، اس صورت میں اگر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں سنیں گے تو یقیناً گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ لوگ، یہ دوسری بات میں کرنے جا رہا ہوں، وہ لوگ جو یہ باتیں آ کے سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں نا، یہ سرے عام نہیں کر سکتے۔ جی یہ نبوت کے بارے میں کوئی بات عام لوگوں میں آ کے نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پر آ کے یہ سہارا لیتے ہیں کہ جی ہم تو دین کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دین کو آئے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، اب اس کی تجدید کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، نام لیتے ہیں اپنے، جیسے قادیانی اپنے غلام احمد کا نام لیتے ہیں، غلام احمد کا، اور کہتے ہیں وہ مجدد بھی ہے۔ بعض آپ کے علم میں ہے کہ ان کے جی گروہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ذلی ہے، یہ بروزی ہے، یا یہ مجدد ہے۔ تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سرے عام تو بات نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان چونکہ لا علم ہوتا ہے، اسے بالکل ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہوتی ہیں، لہذا وہ ان کی باتوں میں آتا ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ بزرگ جن کے ہاں یہ کچھ نوجوان یہ کرتے ہیں، پہلے ان کو عقیدہ ختم نبوت سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ ہے کیا، اور کون سے لوگ ہیں جو اس کا نیا روپ اختیار کر کے سامنے آتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جانے سے پہلے ان نوجوانوں کو بھی چاہیے کم از کم کسی عالم سے، کسی باخبر آدمی سے اپنی تصحیح کروائیں اور اپنے عقیدے کی درستگی کروا لیں، اور اس بارے میں پوری معلومات لیں کہ یہ گروہ یا ایسی باتیں کرنے والے لوگ کون ہیں اور کس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو پھر میرے خیال ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس سے کوئی گمراہی نہیں پھیلے گی۔ لیکن چونکہ میں نے جیسا عرض کیا، جی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کے نرغے میں آتے ہیں۔ دونوں باتیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ چودھری محمد یاسین ظفر صاحب، ممبر مرکزی رویت ہلال کمیٹی، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اشرف سہیل صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہی بتا دیجئے کہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے، جیسے ہم اپنے وطن عزیز کی بات کر رہے ہیں، اس دفاع کے لیے ہمارے پاکستان کی سرحدوں کو، فضائی سرحدوں کو یا ہماری زمینی سرحدوں کو، پاک فضائیہ کا رول کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ بڑی بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ نے بات کی ہے، اور فضائیہ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی، جی پاکستان ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کی جو فضائیہ ہے، اس ملک اور اس سرزمین کی دفاع میں ایک بہت وائٹل اور بڑا ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ جی اور آپ دنیا کو دیکھ لیں، دنیا کے ممالک، آپ یو ایس اے سے، امریکہ سے شروع ہو جائیں اور رشیا میں دیکھیں، اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، اور دنیا کے کسی ملک کو دیکھیں، فضائیہ ان کا ایک بڑا فوکسڈ آپ کہہ لیں کہ ہوتا ہے ونگ ان کی آرمڈ فورسز کا، اور اسی بنیاد پر پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی اہم، جیسے کہہ لیں کہ ایک کردار ادا کرتی ہے فضائیہ۔ اور پاک فضائیہ جو ہے، اس کی یہ خوبی ہے یا اس کے پاس یہ اللہ کی بلیسنگ آپ کہہ لیں، جیسے ابھی ایمان کی بھی بات ہو رہی تھی اور دین کی بھی بات ہو رہی تھی اور ایمان کی مضبوطی کی بات ہو رہی تھی، تو الحمدللہ ہماری جو فضائیہ ہے، نہ صرف یہ کہ اس سے جو لوگ منسلک ہیں، جو اس سے وابستہ لوگ ہیں، وہ بڑے جرری اور دلیر ہیں، بلکہ ایمان کی طاقت سے بھی وہ بھرپور ہیں، لبریز ہیں، اور اس قوت اور طاقت کی بنا حب الوطنی جی اور ایک اپنی جسے کہہ لیں کہ ول پاور اور ایمان کی بنیاد پر فضائیہ کو جب بھی موقع ملا، جب بھی اس کے اوپر آزمائش آئی اور جب بھی ٹائم آیا کہ انہوں نے اپنی جو اسٹرینتھ ہے
اور اپنی جو ورتھ ہے اس کو دکھانا ہے تو انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے دکھایا۔ 7 ستمبر 1965 جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں جو کردار رہا، کیا کردار ادا کیا، وہ کیا یادیں ہیں، وہ کیا تاریخ رقم کی گئی ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ 7 سپٹمبر 1965 یا 6 سپٹمبر 1965 جب یہ اوپن ہو گیا محاذ باقاعدہ، تو فیکٹس اینڈ فگر کی بات کی جائے، اپیرنٹلی دیکھا جائے تو انڈیا ایک تو پاکستان سے ویسے ہی کئی گنا بڑا، نمبرز میں بھی زیادہ، نمبرز میں زیادہ۔ انڈین جو فوج تھی وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں بڑی، وسائل کہیں بڑے، فنڈز کہیں بڑے، لیکن اس سارے جسے کہتے ہیں تقابل میں بظاہر کم اور چھوٹا دکھائی دینے کے باوجود، بظاہر میں بظاہر کی بتا رہا ہوں بات، کہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ جذبہ حب الوطنی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے اندر اپنے ملک، اپنی سرزمین اور اپنی سرحدوں کے دفاع کی سوچ فوکسڈ ہے، تو پھر چھوٹے بڑے کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس اپنا یہ آج ہم بات بھی چونکہ فضائیہ کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو بلا شبہ پاک فضائیہ نے 1965 کی جنگ میں انڈیا کے دانت کھٹے کرنے بلکہ توڑ دیے۔ ایک آتا ہے کریکٹر ہوتا ہے ڈیفینس کرنا، دفاع کرنا، ایک ہوتا ہے آگے جا کر آپ نے اوفینس کیا۔ دونوں محاذوں پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ 40 مائلز اندر چلے گئے تھے سر، آپ کو یاد ہوگا، ہم اندر تک گئے ہیں، اندر تک گئے ہیں۔ یہ آپ ایم عالم کے بھی بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، یہ انہوں نے پاکستان میں نہیں مارے ان کے طیارے، انڈیا میں جا کے مارے ہیں ود ان منٹ۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ہاں جی، جو آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ جی، 1 منٹ کے اندر انڈیا کے 5 طیاروں کو ان کے ایئر بیس پہ جا کے گرا دیا اور واپس آ گئے۔ اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ دنیا کے جو ہیں وہ ایئر فورس کے جو لوگ ابھی تک بیٹ نہیں کر سکے، اور لوگ حیران ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہاؤ کین دیٹ پاسبل کہ یہ سارا کچھ ہو گیا۔ پھر ابھی ہم بات کر رہے تھے سرفراز رفیقی صاحب، جی، تو سرفراز رفیقی صاحب نے نہ صرف یہ کہ دفاع میں ایک رول پلے کیا، بلکہ جا کے حملہ کیا 6 سپٹمبر کو، اور وہاں پہ جا کے وہ ان کے ساتھ سیسل چودھری تھے اور ان کے ساتھ خواجہ یونس تھے، ان دونوں کو لیڈ کرتے ہوئے گئے، اور وہاں جا کے ان کا جہاز انہوں نے وہاں پہ ان کو مارا بھی، اور ان کا اپنے جہاز میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے ان کا جہاز وہاں پہ گرا اور وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنی جانیں بھی دیں، جانیں قربان کی، اور جذبے بھی تھے، میموریز وہی ہم ریوائیو کر رہے ہیں اس وقت۔ جو سر J-17 تھنڈر ہے، اس کو بڑا ہم افیکٹو سمجھتے ہیں دفاع کے لیے، اس کی افادیت کیا ہے ہماری فضائی حدود کی؟ یہ فائٹر بہت زبردست تیار ہے، پاکستان نے جو تیار کیا ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ آلویز جو ہمارے دوست ہیں چین، ان کی بہت بڑی معاونت ہے اس کے اندر، اور اٹ از اے پرائڈ ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ پاکستان ایئر فورس آلسو۔ اور یہ فائٹر طیارہ ہے، ڈیفینس بھی کرتا ہے، دفاع میں بھی ہے، اور اس کی موجودگی آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ F-16 جیسے طیاروں کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے بھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ باقاعدہ ٹیرر ہے، یہ باقاعدہ ٹیرر ہے دشمن کے لیے، اس کی ایک داغ ہے، جی ایک داغ ہے، اور دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے، دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے، مختلف ممالک سے ڈیمانڈ بھی ہے کہ ہمیں اب یہ طیارہ جو ہے، اور ہماری اپنی تیار کردہ پروڈکٹ ہے جو دنیا کہتی ہے کہ ہمیں ملنی چاہیے، ایک پرائڈ ہے۔ ٹھیک ہے سر، دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف۔ سر بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا کہ جب آپ تحریک چلا رہے تھے، آپ اپنی ان پٹ دے رہے تھے، تو راتوں کو آپ کو فالو بھی کیا جاتا تھا، آپ کے پیچھے لوگ بھی لگتے تھے، پھر آپ نے مسجدوں میں اپنی رات کا قیام کر کے اپنے آپ کو سیو کر کے، سر وہاں سے سلسلہ جوڑے نا، وہ بڑی خوبصورت گفتگو تھی۔ میں ان دونوں کی بات ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹس ختم نبوت ایکشن کمیٹی ہے، جی، یہ نوجوانوں پہ مشتمل تھی، تو مسجدوں میں جا کر جلسے وغیرہ کرنا، لوگوں کو ختم نبوت کے حوالے سے، مرزائیوں کی جو شرارتیں ان کے حوالے سے یا ان کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں آگاہ کرنا، ان کو بڑی تکلیف تھی۔ ایک جگہ پہ گئے تو مسجد والے کمزور لوگ تھے، تو وہاں کوئی یہ اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ ہم نے جب ان سے اجازت مانگی مسجد کے صدر سے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں کراؤں گا۔ میں نے پوچھا یار وجہ تو بتاؤ، جی، تو بڑی مشکل سے بتایا یار اتنے ایک بندہ ہے مرزائی بڑا جائے تو وہ سن بعد ہی تنگ کرے گا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا بات تو اس کی ٹھیک ہے، اس کو اب دفاع کیسے؟ میں جا رہا ہوں تو پریشان سا تھا، تو مجھے راستے میں ایک پہلوان نما بندہ
موٹا تھا وہ کان ٹوٹا جنہوں کے اندر جی وہ ملا. تو میں نے کہا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کے اس محلے میں آئے ہیں تو یہ اجازت نہیں دے رہے. کہنا کون نہیں دے رہا تھا؟ میں کہا مسجد والے. کہتا کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ تو چلو کرو جلد سے. ان کو کہو کہ فلاں نے کہا. اور کون تھا وہ؟ ماجہ. اچھا گوجرانوالہ کا مشہور ماجہ سکھ کہا جاتا تھا. ماجہ اچھا وہ تھا. اچھا یہ ماجہ تھا. اچھا وہ کہتا جاؤ ان کو کہو کہ انہوں نے کہا. تو پھر انہوں نے جلسے کی اجازت دے دی. تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہر بندہ جو تھا نا جذبہ تھا, مسلمان جو تھے, خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا کسی بھی مقام ان کا کوئی ہو, تجارت ہو یا, اور یہ بندہ ظاہر ہے تو یہ تو کیا معاش کا معاملہ ہی اور تھا جو بھی تھا. تو اس کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر کچھ ہوا تو میں یہاں کٹاؤں. اور اس نے آ کر بڑک ماری نا تو سب یعنی کمپرومائز نہیں تھا اس پہ, کسی قسم کا کمپرومائز نہیں تھا. بعد میں نے سنا کہ وہ لاہور میں قتل ہوا ہے. بہرحال تو بہرحال اللہ بھی اس کو اس بڑے کام کی اجر دے. اچھا اسی طرح ایک جگہ ہم جلسے کر رہے تھے تو مجھے جو ختم نبوت میں ایک بڑے تھے, ان کا نام تھا مولانا عبدالرحمن آزاد. جی وہ لیڈروں میں شمار ہوتے تھے. تو وہ اسی محلے میں رہتے تھے ہمارے جامعہ اسلامیہ والے محلے میں. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے بلایا اور کہا کہ یار کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پولیس بڑا تنگ ہے, مجھے خبریں دے رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان منڈوں کو نہیں چھوڑیں گے, یہ لڑکے جو ہیں یہ کر رہے ہیں. تو آپ ذرا نا کم ہو جائے, مطلب نہ اس طرح کی تحریک چلا. میں نے ان کی بات سنی, لیکن ہم نے تو اپنا کام کرنا تھا. اب پتہ چل گیا کہ پولیس ہمارے پیچھے ہے. تو اب کیا کیا ہم نے دفاع شروع کر دیا کہ عین موقع پہ مسجد میں جاتے اور غائب ہو جاتے. بعد میں سمجھ گیا ایک دفعہ مسجد تھی ادھر بھگوان پورہ میں, روڈ کے اوپر ہی تھی. اس مسجد والوں نے اجازت دی. تو ان دنوں انہوں نے کہہ دیا کہ آج آپ ان کو چھوڑنا نہیں ان منڈوں کو. مجھے خاص طور پہ ان کو جنرل سیکرٹری میں تھا. جب میں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ جب میں تقریر کر گیا تو حلیہ بدلا, یہ اپنا سب کچھ کرنا پڑا. ہاں جی, میں نے نیچے پینٹ پہنی, اوپر چادر جو ان کا گجرانوالہ کا لباس ہے وہ پہن لیا. اور اس کے ساتھ میرے بڑے بھائی تھے, وہ بھی پڑھتے تھے. تو میں نے ان کو بجلی کے جو میٹر لگا ہوا تھا, میں نے ان کو کھڑا کیا کہ جب میں تقریر ختم کروں نا تو تم نے بجلی آف کر دینی. اچھا. جب میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا, اور وہ پولیس کھڑی تھی سب کچھ, انہوں نے جب بجلی آف, میں نے اشارہ کیا بجلی آف, میں باہر نکلا اور چادر پھینک دی ادھر, اور بعد میں اوپر نیچے سے وہ پینٹ شرٹ باہر میں نکلا تو ان کی نظر سے بچا کے. تو اس طرح کے واقعات بھی الحمدللہ یہ جذبے کے ساتھ ہی تو الحمدللہ یہ گجرانوالہ میں تھا. اسی طرح گجرات میں میرے بڑے بھائی جو تھے علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو جو ہے نا پولیس ان کے پیچھے بھی لگی ہوئی تھی. وہ بڑے لیڈر تھے, نائب صدر تھے پہلے. پھر اسی دور کا واقعہ, یہی 74 کی بات ہو رہی ہے. اچھا, وہ وہاں خطیب تھے تو انہوں نے وہاں کام کیا. تو وہاں سید محمود شاہ جو تھے جمعیت علماء پاکستان کے, وہ صدر تھے, اور یہ مجلس امر کے بھی صدر تھے. میرے بھائی وہاں نائب صدر تھے. وہ بظاہر پہلے وہ گرفتار ہوئے تو یہ پھر قائم مقام صدر بن گئے. پھر ان کو بھی نہیں چھوڑنا تھا, یہ تقریریں وغیرہ تو کرتے تھے, اور ان کو بھی انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو بھی گرفتار کر لیا. جیل میں الحمدللہ والد مرحوم ساری مکمل قیادت جو تھی وہ ان کی تھی. اور اس طرح کی انہوں نے جو قیادت کی ہے کہ چاروں مکاتب فکر خاص طور پہ وہ والد مرحوم کا بہت احترام کرتے تھے, بہت زیادہ. اور تحریک میں پورے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ روزانہ 5 لوگوں کی گرفتاریاں دینی ہوتی تھی. تو ہر جماعت ایک دن دیتی, آج بھی ہم کریں گے, دوسرے دن فلاں, یعنی سب متحد ہو گئے. تو پھر وہ اس کی نگرانی یہ ہوتی تھی کہ یہ جگہ نہیں بتانی کہ کہاں سے, مطلب پولیس بہت کوشش کرتی, سی ڈی آئی کیا کہتے ہیں, تو لیکن بتاتے نہیں تھے. تو وہ کوشش کرتے نکالتے, لیکن وہ کبھی کسی چوک سے جا کر برآمد اور وہ نعرے لگاتے ہوئے گزرتے, وہ حیران رہ جاتے کہ ہم تو ادھر دیکھ رہے ہیں. ان کو غلط بات, مطلب کہ تو مقصد یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ختم نبوت کی تحریک کا یہ جذبے سے ہوا ہے. جذبے سے ہوا, ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک جذبہ ہمارا حب الوطنی کا بھی ہے, جس پہ ہم پاک فضائیہ کی بات کریں. پاکستانی جو فائٹرز ہیں, ہمارے پائلٹس ہیں, دنیا بھر میں ان کی دھاک ہے. مانا جاتا ہے کہ پاکستانی جو پائلٹ ہیں, اسپیشلی ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں, جو ہمارے آرمڈ فورسز کے, ایئر فورس کے, ان کا اپنا ایک مقام ہے. کیا دبدبہ ہے ان کا دنیا بھر میں, کیوں ان کو بیسٹ مانا جاتا ہے؟ اس میں اپنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ پاکستان کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان ہم یہاں بیٹھ کر بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اکراس دی بورڈ
دنیا بھر کے جو ان ایئر فورسز کے حوالے سے جو لوگ ایکسپرٹس ہیں جی اور وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے پائلٹس ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں، پیشہ ورانہ اہلیت ان کے اندر بڑی جیسے کہا جا سکتا ہے کہ درجہ اتم موجود ہے، جذبہ ہے ان کے اندر، ایک ٹیلنٹ ہے، جوہر ہے، اور گفتگو کی حد تک نہیں، جب بھی موقع ملا پروف کرنے کی جب ضرورت آئی انہوں نے اس کو پروو کیا۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا وہ جو پلوامہ کے بعد جو ڈرامہ کیا جی 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 انڈیا نے، اور وہ جو انہوں نے آ کر جو 2-4 درخت توڑ دیے، پھر اس کے جواب میں جو ان کی ٹیریٹریز میں جا کے ٹیریٹریز میں جا کے پھر ان کو ٹریپ کر کے وہ جہاں پہ لے کر آئے، اور وہ جو ابھی نندن والا معاملہ ہوا، اور سارے یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، یہ تو بھی ریسنٹ ہے، بالکل ریسنٹ ہے۔ تو پروو کیا پاکستان ایئر فورس نے اور ان کے پائلٹس نے، اور دنیا میں اس قسم کے پروفیشنل اور اس قسم کے جو مہارت ہے اس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی جو شرکت ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے، دیٹ از اپ ٹو دا مارک۔ ایک گریٹ پرفارمنس ہے پاکستان کے پائلٹس کی۔ F-16 جیسا طیارہ جب پاکستان کو ملا تو ایک ان کو یہ تھا، ان کے تحفظات میں سے ایک یہ تھا کہ شاید آپ کے پائلٹس اس کو پراپر وے میں آپریٹ نہیں کر پائیں گے، اڑا نہیں سکیں گے۔ جی تو انہوں نے جو ان کے ذہن میں ایک ٹائم فریم تھا، اس سے بھی کم ٹائم میں پاکستان کے پائلٹس نے نہ صرف یہ کہ اس کو لرن کیا، آپریٹ کیا، اور ٹائم سے پہلے انہیں کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، ہم اس کو خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جسے کہہ لیں کہ اوور آل بہت ساری جگہوں کے اوپر ہمارے ساتھ پرابلمس آ جاتے ہیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بات دفاع کی ہو رہی ہے، ڈیفنس کی ہو رہی ہے، آج بھی، کل بھی، اور آنے والے کل میں بھی۔ کسی ملک کا جو ڈیفنس ہے، اس کی جو سلامتی ہے، اس کا صرف ایک پہلو افواج یا جنگی طاقت نہیں ہے، اس کا دوسرا پہلو اس کی اکانومی ہے۔ جی جب تک کوئی ملک اپنی اکانومی کو مضبوط نہیں کرے گا، اس کا دفاع مضبوط اس کا دفاع کمپریہنسولی کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ That اور makes یہ sense. ہم ظلم کریں گے جی اپنی قوم کے ساتھ بھی، آرمڈ فورسز کے ساتھ بھی، وہ ایئر فورس ہو، وہ نیوی ہو، وہ آرمی ہو۔ ہم نے اب دیکھیں اس پہلو میں تو ہم پیچھے نہیں ہیں۔ 48 میں جنگ ہوئی، 65 لے لیں، 65 سے لے کر آج 2023 ہے، یہاں تک پہنچ جائیں۔ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی جو پروفیشنل سکل ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے ان آل فیلڈز، دیٹ از ایکسیلنٹ، اور ان پہ کمپرومائز بھی نہیں ہو کوئی سکتا۔ کمپرومائز نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دفاع اور سلامتی کا جو دوسرا پہلو ہے ہمارا، جسے ہم اکانومی کہتے ہیں، جی اس فیلڈ میں اور اس لیول کے اوپر ہم 48 سے آج تک ڈکلائن میں ہیں، تنزل کا شکار ہیں۔ جی اور اب تو تنزل اتنا ہولناک اور خوفناک ہو گیا ہے کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم بجلی کے بلز کے اوپر ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف کا قصور نہیں ہے، یہاں پہ میں ذرا بتاتا چلوں آپ کو، آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہمارے اپنے جرائم ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی غفلت ہے۔ کہیں پہ ہم آئی پی پیز کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، کہیں پہ ہم ایگریکلچر میں کہیں ڈوبے ہوئے ہیں پیچھے، کہیں پہ ہم کیا گیا عجیب ہمارا معاملہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایٹم بم ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا دفاع ہم کہتے ہیں ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، لیکن اکانومی اتنی کمزور ہے کہ ہمیں اس ایٹم بم کی حفاظت کے لیے پریشان ہونا۔ تو ہمارے آج کی جو قیادت ہے اکراس دی بورڈ، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل، جتنے بھی فیصلہ ساز ادارے ہیں، ان کو اپنی ٹاپ پرائرٹیز کے اوپر یہ بات رکھنا پڑے گی کہ جس طرح سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری افواج جون سی ہیں وہ مضبوط ہیں، اسی طرح سے ہماری معیشت جون سی ہے وہ ناقابل تسخیر ہوگی، تو ہمارا دفاع جون سا ہے وہ ایک اکانومی اسٹیبلٹی ہماری جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی دفاع کا ایک لازمی دفاع کا اور یہ اسٹیبل ہوگی تو دفاع ہمارا زیادہ مضبوط ہو سکے گا، میں یہاں ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے۔ بالکل پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا میں یعنی آپ سوویت یونین کو جی ایک سپر پاور تھی، ایٹم بم اس کے پاس کام نہیں تھے، اسلحہ اس کے پاس کام نہیں تھا، فوج بھی بڑی پروفیشنل تھی، کولیپس کر گیا 92 میں۔ کیوں کولیپس کیا؟ کہ اس کی اکانومی کولیپس کر گئی تھی۔
اس کی معیشت تباہ ہوگی. یہ بڑا کی فیکٹر ہے. تو معیشت کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا دفاع ایک کمپریہنسو وے میں, ایک جامع انداز میں, اگر ہم اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اور میں اور ایک عام آدمی. آپ کو یاد ہے کہ 65 میں کیا ہوا تھا جب جنگ ہوئی تھی جی, اور پتہ چلا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور BRB نہر کے اوپر وہ آگے ہیں, جی, تو حضرت اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ایک عام بندہ, ایک عام نوجوان, ایک ریڑھی والا, ایک جسے کہا جا سکتا ہے کہ بس چلانے والا, ایون کے بچے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر بھاگ پڑے بارڈرز کی طرف. یہ ملک سے محبت کا ایک معاملہ تھا. تو اب جو صورتحال ہے, جب تک وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بادشاہ جو ہے اس کی جو فوج ہے اور اس کی رعایا جون سی ہے, اگر وہ فائنینشلی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے خوشحال نہیں ہے, ان کے ذہنوں پر پریشانی نہیں ہے, تو اس ملک کو کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمیں توجہ دینا ہوگی اس معاملے کی طرف بھی. اچھا سر, جب یہ تو ہم بہت دور نکل گئے, ڈیفینیٹلی یہ بڑے ہولناک باتیں, جب آپ بڑی ضروری بات ہے, اور یہ بڑی ضروری بات ہے, جب ہم یہ سوچتے ہیں ہم یہ تو پھر ہمیں فیوچر نظر آتا ہے کہ اگر ایسی رہا مہینے کے طور پر منا رہے ہیں. جی جی, یوم دفاع ہم نے کل بھی منایا, آج بھی منایا, کل بھی منائیں گے. لیکن یوم دفاع کا جو کانسیپٹ ہے, جو ایکچوئل کانسیپٹ وہ جڑا ہوا ہے ان چیزوں سے, اس کے بغیر نہیں. آپ خدا نہ خواستہ آپ جو مرضی کہتے رہے جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سر آپ دیکھیں, آپ کا جو ازلی دشمن ہے بھارت, اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں, اکانومی کا کتنا بڑا حصہ دیکھیں وہ اپنے ڈیفنس پہ لگاتا ہے, ہمارے ساتھ ہی وہ آزاد ہوا, ٹھیک ہے, اور ان کی کرنسی ویلیو کہاں چلی گئی؟ وہ لگاتے ہیں, جی جی لگاتے ہیں نا, ان کے اوپر کوئی اوبلیگیشن, کوئی اعتراض, کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کرتا. ان کے پاس ہیں تو لگا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے. آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو آپ اپنے ڈیفنس کو ادروائز ان پٹ دے سکیں گے. ہم دور نہیں جاتے, ہم افغانستان کی بات کر لیتے دیکھ لیں کتنی دہائیوں کی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے, کتنا عرصہ انہوں نے جنگ کو فیس کیا ہے, اور اکانومی اسٹرانگ کر رہے ہیں وہ لوگ. کرنسی ویلیو آپ کمپیئر کر لیجیے, بہت بہتر کر لی ہے. بزنس اپرچونٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں وہاں پہ, لوگ اب ان حالات سے متفق ہوتے نظر آتے ہیں. یہ وقت آ گیا کہ ایک جنگ جو ہے, جی, ایک فیصلہ کن جنگ جون سی ہے, وہ اکانومی کے لیے لڑی جائے. وہ ہمیں ملک کے باہر نہیں لڑنی پڑے گی, ملک کے اندر ان مافیاز کے خلاف لڑنی پڑے گی جو ہماری اکانومی کو چمٹے ہوئے ہیں جونکوں کی طرح سے. جی سر, میں اسی واقعے کی طرف جاؤں گا دوبارہ. جب ہم ایئر فورس کی بات کرتے ہیں, پاک فضائیہ کی بات کرتے ہیں, ایک نام جس کو یہاں پہ لینا بڑا لازمی ہو جائے گا, راشد منہاس. کیا بات, 1965 کے بعد وہ ہمارا ایک سپوت ہے جو رہتی دنیا تک ہمارا ہیرو ہے, جس کو یاد کیا جاتا رہے گا. اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں آج ہم, اپنے اس شہید کو, اپنے اس فائٹر پائلٹ کو, نوجوان پائلٹ. جی, اور ابھی انڈر ٹریننگ ہے. جی, 20 سال کی عمر ہے, اور 20 اگست غالباً 20 اگست کی بات ہے 1970. تو وہ ایک معمول کی پرواز تھی, ٹریننگ کی پرواز تھی, اور اس دن اس نے اکیلے فلائٹ کرنی تھی. تو اس کا جو انسٹرکٹر تھا نا, وہ بھاگ آیا, اس نے کہا یار میں چلتا ہوں سر. تو وہ استاد تھا, انہوں نے کہا سر بیٹھ جائیں آپ. تو وہ ساتھ بیٹھ گیا. جب اس نے ٹیک آف کیا اور تھوڑا آگے گئے, تو اس کو اندازہ ہوا نوجوان کو کہ یہ جو میرا ٹیچر ہے یہ جہاز کو کنٹرول سنبھال رہا ہے, اور اس کی کوئی ارادے ٹھیک, انٹینشنز اس کی ٹھیک نہیں. اس نے کہا سر اب کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یار تم چھوڑو, ہم انڈیا جا رہے ہیں. انسینٹو بھی دیے, اس کے ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی, لیکن ڈیفینیٹلی ایسے موقع کے اوپر انسینٹوز دیے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا. اس نوجوان نے اپنے جسے کہہ لیں کنٹرول ٹاور میں بات کی اور کہا کہ یہ ہو رہا ہے, اور اگر یہ سب بچہ تھا, ایج بھی کم تھی, وہ میچور ایک مضبوط طاقتور بندہ تھا, تو فزیکلی بھی ان کے ساتھ وہ لڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے یہ میسیج دیا کہ اگر میں جہاز کو سیکیور نہیں کر پایا تو میں جہاز کو گرا دینا جو ہے اس کو ترجیح دوں گا, ان کمپیئر ٹو دیٹ کہ یہ جہاز انڈیا لے جائے, اکراس دا بارڈر ادھر چلا جائے, کراس کرے بارڈر. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ہے جذبہ اپنے ملک سے اور اپنی مٹی سے محبت کا, کہ اس نوجوان نے جو ابھی میرا خیال اس کی مونچھیں بھی نہیں ابھی آئیں تھیں, بسیں بھیگنا, وہ ان کے اس بچے کا معاملہ تھا. اور اس بچے نے اس غدار کے ساتھ لڑتے ہوئے
اسے زخمی ہوا جہاز کو باقاعدہ، سیو جی کراتے کراتے لڑتے ہوئے اینڈ آف دا پوائنٹ یہ کیا کہ اس جہاز کو اس نے زمین پر دے مارا. گراؤنڈ کر دیا اس کو. جی اب دیکھیں ڈیسٹینیشن کیا ہے. جی 2 لوگ اس جہاز میں جان سے گئے, ایک کہاں پہنچ گیا, شہادت کے عظیم مرتبے کے اوپر. تو یہ ایک جو جذبہ ہے نا, اور یہ جذبہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان ایئر فورس یا پاکستان آرمڈ فورسز کے تمام لوگوں میں بھرا ہوا ہے. سر ہم میں بھی اور بھرا ہوا ہے, آپ اور میں, ہم الحمدللہ بھی اس میں شامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہاں پہ میں اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں, وہاں پہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, سب کو اپنے وطن سے محبت اور عشق ہے. میں نے ابھی آپ سے جو پہلے ذکر جی کیا بالکل کہ سیسل چودھری ساتھ گئے, جی وہ کرسچن ہیں, کرسچن تھے. میری ان سے ملاقاتیں بھی رہی, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. بعد میں میری سینٹ اینتھونی کے پرنسپل تھے وہ, اچھا تو ان سے بڑی ملاقاتیں. پھر وہ سناتے ہوتے تھے یہ ساری کہانیاں کہ کس طرح سے ہم گئے اور کیسے ہم نے جسے کہہ لیں کہ فائٹ کیا, اور ہمارے اندر کیا وہ جذبہ تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ باہر ایسے واقعات ہیں, ایسی گفتگو ہے کہ سنتے رہے تو میسمرائز ہو جاتا ہے بندہ, اور وقت رکتا محسوس ہوتا ہے. لیکن چونکہ سر پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے تو میں شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے اشرف سہیل صاحب, گروپ ایڈیٹر روزنامہ مشرق. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہے حافظ عبدالحمید عامر صاحب, عالم دین, جامعہ علوم عصریہ جہلم سے, فاضل مدینہ یونیورسٹی. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, اور آپ نے جو میموریز شیئر کی اور ان کو سن کے جو سارا وہ ایک اندر جذبہ پھر سے جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے جی. دونوں مہمانوں کے آنے کا بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو سر, پلیئر ہیونگ یو. یہ جی آج ہم نے جو بات کی یوم ختم نبوت اور یوم فضائیہ کے حوالے سے, یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ ہم آج 7 ستمبر کو اس کو ڈسکس کر لیں اور پھر بھول جائیں. ہم ایسا نہیں ہے, ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے اور ہر دن دہراتے رہنا ہے. ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے, ریڈ لائن ہے, اس کے بعد کوئی گفتگو بنتی ہی نہیں ہے. اور اگر فضائیہ کے جوانوں کا ذکر کریں جن کو ہم یاد کر رہے تھے, تو آج کا دن ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں, ان کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.